نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ تم نورک ربنا فہدیت فلک الحمد وعظم حلمک فعفوت فلک الحمد احمدک سبحانک واشکرک احمدہ علی ما اسبغ من العطاء والنعم. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے. اے ہمارے رب، تیرا نور کامل ہے، بس تو نے ہدایت دی، بس تیرے لیے حمد ہے. تیری بردباری عظیم ہے، بس تو نے معاف کیا، بس تیرے ہی لیے حمد ہے. میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، تو پاک ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا. بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا. جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا. جو ہی آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے. آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا. مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحت تھیں، اور فرشتوں اور جنات کے درمیان
ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا، اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا، اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا، کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے، تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا، اور زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا، اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، فرما برداروں کا، عبادت گزاروں کا، متقین کا، محسنین کا، توابین کا۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ تلقی عربی زبان میں ملاقات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کوئی چیز لینا اور قبول کرنا۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے، پھر اس کے مطابق دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور تلقی میں چونکہ ملاقات کا معنی بھی ہے، تو اس لیے تلقی کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرام اور مسرت، یعنی خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی خوشی سے۔ اسی طرح تلقی کا معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا، یعنی خوشی سے لینا، اس کو ویلکم کرنا اور اس کو سیکھنا۔ پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، سیکھ لیا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کے مارے سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے شوق سے سیکھنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہے۔ جو لوگ مارے بندے مجبوری کے تحت آتے ہیں کلاس میں، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ مجبوری سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا وقت اذیت میں رہتے ہیں، وہ تھکے تھکے رہتے ہیں، وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے، وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شوق سے آتے ہیں وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کو خوشی سے لیتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، قرآن ان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ تو ان دونوں رویوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہاں بخشش کے کلمات سکھائے ہیں، لیکن سکھانے کی بجائے آدم علیہ السلام کے پارٹ پر جو تلقی ہے، خوشی سے قبول کرنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بخشش حاصل کرنے کے کلمات سکھا دیے۔ سکھائے تو اللہ ہی نے ہیں، الہام تو اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن آدم علیہ السلام نے خوشی سے لیا ان کو۔ صرف وہی شخص توبہ کے کلمات خوشی سے لیتا ہے، کوئی نئی دعا سیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جس کو اپنی کمی کا اعتراف ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے، مجھے اور لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، میں رسمن یہ کام نہیں کر رہا، میں اس کو سلیبس کا حصہ سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میری ایک ضرورت ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، میرے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا۔ دین پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی رکھا، اس مسئلے کا حل بھی رکھا، میری اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا، میرے اس سوال کی بھی تسلی ہو گئی۔ تو وہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ہر نئی چیز ملنے پر ان کے اندر تلقی ہوتی ہے، وہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات اخذ کیے جو ان کے لیے بڑے فائدے کے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو شوق سے لیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے فتلقا ہے، فا۔ عام طور پر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معنی میں جو فرق آتا ہے اور معنی کے اندر جو گہرائی آتی ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو فا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ ان کے ایکشن کو۔ فتلقا یعنی
اس میں ان کی طرف سے جو فوری ایکشن ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یعنی چھوٹا سا لیٹر ہے فا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے تو فوراً ان کو لے لیا، پھر لے لیا. عام طور پر فا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو، پھر، لہذا. تو انہوں نے اس کو بس لے لیا. آپ دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، یا کسی مشکل کا سولوشن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو لینے میں جلدی نہیں کرتے، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے دیر نہیں لگائی بلکہ اس کو لے لیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یعنی فوراً ہی معافی مانگی اور بخشش کی دعا شروع کر دی. یہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے، وہی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے، یعنی آدم اور حوا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، دوسرا یہ کہ اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. مثلا ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، لیکن کوئی آتا ہے اور وہاں سے اٹھا دیتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور اس کو وہاں بٹھانے کی بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی شان، اس کے مقام میں، کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم. دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسانوں پہ کرتے ہیں. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن. اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں. بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن پھر اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی. ٹھیک ہے.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمارے سابقہ گناہ معاف نہ کیے، ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں فرمایا، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا، ڈھانپ دینا، اور رحمت کا مطلب ہے خیرات و برکات اتارنا۔ یہ ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یہاں مغفرت کو رحمت پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مغفرت نہ ہو رحمت کا حصول ممکن نہیں۔ پہلے بخشش ہوگی پھر رحمت آئے گی، جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی پہ رحم فرمائے گا۔ تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ یعنی وہ کلمات قرآن میں تو آئے نا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھیں جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو ابن عباس نے کہا اس قول فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ سے یہی مراد ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا۔ تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پہ ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بھول چوک سے۔ جہالت کا ایک معنی کیا؟ بھول چوک، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو یہ کام، تو وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو جلد چھوڑ دیں گے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن دوسرا انسان جس کو آپ کہیں کہ اتق اللہ، تو وہ کیا کریں گے جواب میں؟ جاؤ تم اپنی خبر لو، اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے وہ فائدے بتانا شروع کر دے گا، لاجک پیش کرے گا، وجوہات بتائے گا۔ ایسے لوگ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یہ سب تکبر کی علامت ہے، تو ان کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی، قسمیں کھائیں، ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے۔ اب جو ہی انہوں نے کی انہیں احساس ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، میری توبہ کرنا چاہی تھی اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے۔ آدم کو نہیں سجدہ ہوتی، نہیں، حکم تو برقرار ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا۔ تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں، مانتے نہیں۔ اب دیکھیں دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی ہم انسان ہیں، جو ہی احساس ہو کہ
میری غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری. جب آپ سوری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نہیں بڑھے گا. لیکن اگر آپ بحث کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بڑھ جائے گا. دونوں رویوں میں تکلیف ہے، دونوں تکلیف دہ چیزیں ہیں. پہلے میں سوری کہنے کی تکلیف ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس سے دوسرا ہرٹ ہوا، جب اس نے اپنی شکایت کی کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں اس بات سے، تو جس نے ہرٹ کیا جانے یا انجانے وہ کہے سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو سوری. معاملہ کیا ہوگا؟ ایک سوری لفظ بولنے سے کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. لیکن یہ سوری کہنا آسان نہیں ہے. اس کے کہنے کے پیچھے ایک تکلیف ہوتی ہے. نفس کو، اپنا نفس ہرٹ ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے جھکا رہا ہے. ایک انسان جھک جاتا ہے، آئی واز رانگ، اٹس اوکے، آئی ایم سوری. لیکن جو سوری نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، بحث شروع کر دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پھر لڑائی میں تو جیت جاتا ہے مثلاً، یا ہار جاتا ہے. جو بھی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا. پھر تکلیف تو اب بھی ہے نا، تکلیف تب بھی ہے، تکلیف اب بھی ہے. ان دو رویوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے؟ پہلا کر لے انسان، جھگڑا ختم، بس اپنے آپ کو منانے والی بات ہوتی. اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کافی عرصے کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی مثلاً کسی شخص سے اگر ہماری فریکوینٹ لڑائی ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن، تو وہ اس وقت اچانک، یعنی کوئی چیز گری تو لڑائی شروع ہو گئی. وہ چیز گرنا نہیں ہے اصل بات. وہ اصل بات کیا ہے؟ پیچھے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے، وہ کچھ چیزیں جمع ہیں جن کو معاف نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی وجہ بنی اور سارا غصہ پھر سے باہر آ گیا. پھر انسان یہ بھی نہیں پرواہ کرتا کہ رمضان ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس پھر وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کسی کے خلاف بھی جو ہم غصہ نکالتے ہیں نا، یہ غصہ وقتی کوئی چیز ٹریگر تو کرتی ہے اس کو، لیکن وہ وقتی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت دنوں کی یا مہینوں یا سالوں کی غلط روش ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے جو پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ نا فاعفو واصفحوا، یعنی جب معاف کرو تو اس طرح کرو کہ دل سے بھی نکالو. اگر دل میں رکھا ہوا نا تو پھر وہ بہت جلدی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو مثلاً کوئی کڈنی پرابلم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی 2-3 دن پہلے اس نے وہ کل میں نے کچھ یہ کھایا تھا اس لیے آج مجھے کڈنی پرابلم ہو گیا، ایسا ہوتا ہے؟ کوئی لیور پرابلم ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ میں نے کل میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پی لی تھی تو آج مجھے لیور پرابلم ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ایون یہ جو نزلہ زکام ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا فلاں سے انٹریکشن ہو گیا تو اس لیے مجھے نزلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے، یہ تو آخری سبب بنا نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے بہت سی سالوں کی غلطیاں آپ کرتے آ رہے ہیں. وہ آپ کی باڈی بیچاری ان کو ایکسپٹ کرتی گئی. ایک دن آ کے اس نے ریئیکٹ کر دیا، نو مور، میری بس ہے، اب کچھ کرو اپنا. ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پائل اپ ہوتی ہیں. گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائیں، حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے، صرف اوپر سے بس کہہ دیا جائے، تو حالات درست نہیں ہوتے. ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر. آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھی مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر بھول تھی، اور فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے تھے، اس کی فریب کاری میں آ گئے تھے. اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی. ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا تھاٹ پیٹرن تھا اس کا، اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب ان کے ساتھ متعدی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف پلٹنا، اور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. تابا علیہ کا اسی لیے معنی کیا جاتا ہے توبہ قبول کر لی. یعنی جب بندہ نافرمانی سے توبہ کرتا ہے
اور اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اقرار کرنا، اس پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یعنی تاب العبد کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا. وہ جو گناہ کر کے دور جا رہا تھا نا، اب وہ پلٹ آیا. توبہ کا کیا معنی؟ واپس آنا. اسی لیے عبد تواب وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اواب بھی کہا جاتا ہے. اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بندے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا، اس کی توبہ قبول کر لینا، اس کی مغفرت کی طرف توجہ فرمانا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے، یعنی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا اور بندے نے توبہ شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مان گئے اور اپنی توجہ پھر اس کی طرف کر لی. تو یہاں بھی پلٹنے کا معنی ہی ہے، اس لیے تاب علیہ. ورنہ ہم اچانک وہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ اردو میں ہم نے توبہ کو صرف معافی مانگنے کے معنی میں پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی. نہیں، یعنی اس کی طرف اس کی رحمت دوبارہ متوجہ ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر 2 طرح کے احسانات تھے. نمبر 1، توبہ کی توفیق دی. یہ توفیق کس طرح دی کہ انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے، اور دوسرا پھر توبہ قبول بھی کر لی. یعنی توفیق بھی اسی نے دی اور توبہ بھی قبول اسی نے کی. کلمات بھی خود سکھائے کہ اس طرح توبہ کر سکتے ہو. پچھلے رمضان میں نے ایک پروگرام کیا تھا قریب و مجیب، تو بہت ہی انجوائے کیا تھا. میں نے دعاؤں سے متعلق تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے. تو مجھے پڑھاتے ہوئے یہ خیال آتا تھا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں خود ہی سکھا بھی دی، کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث. ورنہ ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہی شرمندگی آئی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھا دی کہ ان الفاظ سے توبہ کرو. جب بھی کوئی دعا آپ کے دل پر الہام ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے منہ سے نکل، اسلاف کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں. یعنی ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، سنت میں آئی، ثابت ہیں، صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی کی ذیلی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، وہ آئی تو حدیث میں ہے لیکن ضعیف حدیث میں آئی ہیں. اب بہت سے لوگ اس خلش میں پڑے رہتے یہ تو ضعیف ہے حدیث، دعا مانگے کہ نہ. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ دعا کے اچھے الفاظ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. چاہے حدیث ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بعض اوقات بڑی خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں آتے ہوتے مانگنے. پھر ایک تیسری چیز ہے اسلاف کی دعائیں، عام لوگوں کی دعائیں. اسلاف کی دعائیں جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. تو اب یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. ہمیں ایسے الفاظ نہیں آتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے الفاظ یا کوئی بہت اچھی بات مانگنے کے لیے دل میں آ جاتی کہ یہ مانگ لوں اپنے رب سے. کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے. قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہم بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں سلیکشن میں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی. یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہ کلمات سکھا دیتا ہے. اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں اس کا ریفرنس دے دیں. بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں. بھائی اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے الفاظ ہیں، کسی نے مانگے تھے خوبصورت الفاظ سے، آپ بھی مانگ لیں. شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے کہ لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے. کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اس دفعہ یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر اگر آپ نیچے جائیں نا، جو نیچے والی بار ہوتی ہے ان سب کو کلک کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا ہے. ایک کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو قریب و مجیب کے سارے لیکچرز بھی ملیں گے اور دعائیں بھی ملیں گی. ایک اور کو کلک کریں گے تو اس میں البرد المصفى المختار، یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں، مسنون بھی ہیں
اور دیگر دعائیں بھی ہیں، لیکن اس میں بھی ایسی ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں، اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں ایک بار وہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں. یعنی اگر آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں نا الورد المصفی المختار اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ کلوز نہ کریں ایپ کو. تو جہاں آپ نے آج چھوڑا ہے کل آپ دوبارہ شروع کریں گے، وہیں سے آپ کو مل جائے گی آگے 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 پورا، اور بک مارک بھی کر سکتے ہیں آپ. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ کیسی دعائیں ہیں، کیا کہیں گے ان کو؟ اسلاف کی دعائیں یا مفید دعائیں، پسندیدہ دعائیں. کتاب کے مؤلف نے کتاب کا نام رکھا وہ الورد، ورد کہتے ہیں نا جو ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. المصفى صاف کیا ہوا، یعنی اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں. المختار سلیکٹڈ، چنا ہوا، یعنی مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں. پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. توفیق بھی اس نے دی، دعا بھی اس نے سکھائی، اور قبول بھی اس نے کی. کیسا مہربان رب ہے ہمارا. پھر بھی دعا نہیں کریں گے. اگر توفیق نہیں نہ ہو رہی تو استغفار شروع کر دیں. یعنی بعض لوگوں کو بڑی ہرس ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ لیں، اور بعض لوگ تو مصلے سے ایسے بھاگتے ہیں سلام پھیرتے ہی بیٹھتے نہیں. حالانکہ جتنی دیر انسان نماز کے بعد مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں، آپ خود بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے، آپ دوسروں کو ویٹ نہیں کروا سکتے، لیکن گھر میں کوئی وقت تو نکالیں. عشاء کے بعد نکالیں، عصر کے بعد نکالیں، مغرب کے بعد نکالیں، جو بھی کوئی وقت ہو. یہ نہیں کہ گھر والوں کو بٹھا چھوڑے کھانے کی ٹیبل پہ کہ جی میں فرشتوں کی دعائیں لے رہی ہوں اس وقت کیونکہ روزہ کھولا ہے میں نے اور نماز پڑھی ہے. وہ آپ کا انتظار کریں، اٹھ جائیں. آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ایسے کام کیا کریں جس میں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کسی کو آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ اگر گاڑی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مصلے پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو رحمت مشکل ہی ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا، وہ الگ بات. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی بس سست ہوتے ہیں، سلام پھیرا بس اٹھ گئے، سلام پھیرا اور جلدی سے بس بھاگ نکلے. تو جب آپ کے پاس وقت ہو، یہ ہر ایک اپنا فیصلہ خود کرے، تو ضرور تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے دعا کرے. قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں، بارش ہو رہی ہو وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے. کل تو بہت ساری قبولیتیں جمع ہو گئی تھی، جمعہ بھی تھا، جمعہ کی آخری گھڑی، پھر روزہ بھی تھا، اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی، اور پھر علم کی مجلس، اور بہت ساری چیزیں. الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی، جس نے جو مانگا. تو اب اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک اور جگہ سے ملتی ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، کئی وجوہات کی بنا پر چن لیا. یہاں پر معاف کرنے کے بعد پھر سے چن لیا. ایک اور چیز یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اور یہ نہیں فرمایا کہ فتاب علیہما، جبکہ جنت کا پھل آدم اور حوا دونوں نے کھایا تھا. تو صرف آدم علیہ السلام پر کیوں فوکس کیا گیا یہاں؟ اگر قصے کے آغاز پہ غور کریں تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا، اور اس قصے کی نمایاں شخصیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں. اسی لیے قصے میں اکثر خطاب آدم علیہ السلام ہی سے ہے، اور حوا علیہ السلام اس کے تابع ہیں کہ جو حکم ان کو مل رہا ہے وہ ساتھ ہی انہیں بھی مل رہا ہے. اگرچہ بعض مقامات پر دونوں کو الگ الگ بھی خطاب کیا گیا، یعنی تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی ڈائریکٹ حوا کو تو نہیں خطاب کیا گیا لیکن دو کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اکٹھے کیا گیا. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں. وہ حکم صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہوتا
جو مردوں کے لیے خاص ہے حکم، اس کا ذکر الگ سے آ جاتا ہے. تو قصے کے شروع میں بھی آدم علیہ السلام کو کہا گیا اسکن، اور قصے کے اختتام پر بھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام اور اس کی صفت آ رہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں تواب؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والے بہت ہیں، گناہگار بہت ہیں. تو اس کو صرف ایک دو بندوں کی نہیں، بہت ساروں کی توبہ قبول کرنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور کثرت سے. پھر ہم ایک دفعہ تھوڑی توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار توبہ کرتے ہیں، تو وہ بار بار معاف کرتا ہے. لہٰذا وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام التواب رکھا ہے. الرحیم، وسیع مغفرت والا، التواب الرحیم. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے. تو اس آیت سے سیکھنے کی جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر. پھر یہ کہ آدم اور حوا کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا. پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے. کیا چیز معافی کا سبب بنتی ہے؟ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا. تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ربنا کہا گیا. رب کیا ہے؟ خالق مالک مدبر، اور اللہ کی ربوبیت کا یہاں وسیلہ پکڑا گیا ربنا، کیونکہ کہا گیا نا کہ اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو. تو یہاں اس کا کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی؟ رب. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بندے نے اپنی عاجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑا ہے، ظلم کا اعتراف کیا ہے، ظلمنا انفسنا. تیسرے یہ کہ مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ. کیسے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ پر ہے، آپ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے ہی نقصان میں. تو دعا کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. چوتھی یہ کہ بندہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہوئی، توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بضرور ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہاں بندے کا یعنی اس حالت کے ساتھ ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہے. بندہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے جب تک رب اس کے ساتھ ہے، اور بندہ انتہائی کمزور ہے جب رب اس کے ساتھ نہیں، رب اس سے ناراض ہے. اس سے سیکھنے کا کیا سبب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام. استاذہ اگلے دن ایک بچی نے کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنایا کہ اس نے ایسے ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزرتی ہے، تو کہنے لگی کہ ایک سیمسٹر میں ایز این ایتھیسٹ گزارنا چاہتی ہوں، اور اس میں وہ سیمسٹر پورا نہیں ہوا اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک سے. ایک لمحے کے لیے بھی جب احساس ہو جائے میری غلطی ہے تو دیر نہیں لگانی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر بات ڈالتا ہے، اور جو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا وہ ضمیر کے اندر ڈالتا ہے. ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ بوجھل ہونے لگتا ہے، اور ہمیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے، ندامت سی آنے لگتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں کیا. جب ٹھیک نہیں کیا تو پھر اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. ایک منٹ کے لیے بھی دیر نہیں لگانی. جس وقت احساس ہو کہ غلطی پر ہو فوراً پلٹ جانا چاہیے. تو دعا میں اپنی کوتاہی کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، یہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے. بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ گناہگار کو کیا دعا مانگنی چاہیے، تو انہوں نے کہا وہی دعا مانگے جو اس کے والدین نے مانگی. کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی مل کے دعا کر رہے ہیں، آدم اور حوا مل کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہے. ٹھیک ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. کس بات کے بعد یہ ہوا تھا؟ جب ان سے قتل خطا ہو تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یاد رکھیے ان کا ارادہ قطعاً نہیں تھا کہ کسی جان کو لیں، لیکن بس ہو گیا. تب چاہے خطا ہو پھر بھی قتل تو قتل ہے. تو انہوں نے فوراً ہی کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر، اللہ نے معاف کر دیا. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف خطا اور کوتاہی کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ رب جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، پس تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، اسی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال دیا گیا اور اس نے پھر آدم کو بھی جنت سے نکلوا کے چھوڑا. پھر یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں اور اگرچہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہو، گناہ تو گناہ ہی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ سچے لوگوں کی. جو بھی توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر فرماتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اگر یہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس آیت سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے خصائل کا بھی فرق پتہ چلتا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے اعتراف نہیں کیا، تکبر کیا اور اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا، واقعی ہمارا قصور تھا، اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی. ابلیس نے اپنے نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی ہمارا قصور تھا. ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا، ٹھکرا دیا گیا. آدم علیہ السلام کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہوئے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی، چن لیے گئے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو وہ سوچنے کے لیے دیا ہے نا پیٹرن، کے آپ اس طریقے پہ سوچیں. جب بھی کوئی غلطی ہو نا، جب بھی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ اس کو لکھیں کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس میں بیرونی وجوہات کیا تھی، اندرونی کیا تھی، دونوں لکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، بیرونی یعنی کسی دوسرے شخص کی طرف سے کیا رکاوٹیں پیش آئیں یا اس کی طرف سے کیا وجہ بنی، اور اندرونی کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر کی سوچیں کیا تھی، ہم نے دوسرے شخص کی بات کو کس طرح قبول کیا، میری غلطی کہاں تھی کہ میں نے کس جگہ کس بات کو کس طرح رسپونڈ کیا. تو جب آپ انالیسس کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے گی. آئندہ کے لیے آپ اس طرح کی سچویشن میں پڑھ کر غلطی دوبارہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے ہی سوچے سمجھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں نا کچھ لوگ زیادہ غصہ دلاتے ہیں، جیسے آپ کے 4 بچے ہیں نا، تو 4 میں سے ایک آپ کو زیادہ غصہ دلاتا ہوتا ہے. ایسے مزاج فرق ہوتے ہیں نا. اب آپ کیا ہے کہ باقی کے ساتھ تو صبر کر ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سے صبر نہیں ہوتا. مثلا اب اسی طرح گھر میں 2 بہن بھائی ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی بنتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی، ہر دفعہ اسی سے لڑائی ہوتی کیونکہ وہ سیم غلطی ریپیٹ کرتا ہے. اچھا اسی طرح ماں باپ میں سے بھی ایک کے ساتھ ہماری زیادہ بن جاتی ہے، دوسرے سے نہیں بنتی. ابو ہر وقت کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یا امی کوئی بات کہتی ہے تو کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے. خیر اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اچھی طرح اپنے آپ کو انالائز اگر کر لینا
کیوں ہوا، کیا ہوا، میں نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کہا، اور سچی باتیں لکھیں کیونکہ اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دیتے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، اینڈ میں نتیجہ بھی نکالیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس شخص نے ایسا کچھ کیا تو میں یہ جواب دینے کی بجائے جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ بگڑا تھا میرا ریئیکشن یہ ہوگا. اپنے لیے خود سجیسٹ کریں گی پھر آپ. اور جو ہی نیکسٹ ٹائم جب وہی بات پھر ریپیٹ ہونے لگے یا وہی چیز دوسرے کی طرف سے دوبارہ ہونے لگے تو پھر آپ اپنے آپ کو الرٹ پہ رکھیں کہ آج میں نے کس طرح جواب دینا ہے. آج میں نے وہ غلطی نہیں کرنی جو پہلے کی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس طریقے سے اپنے اندر آپ خود سیلف انالیسس کرتے کرتے اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں بسایا، بہت سے انعامات ان پر کیے، ان کو عزت اکرام دیا. کیا اس فضیلت اور شرف نے کوئی فائدہ دیا؟ یعنی نافرمانی کے موقع پر آدم علیہ السلام کو علامہ آدمہ کے شرف نے اور لما خلقت بیدیہ کی نسبت نے اور نفخت فیہ من روحی کے فخر نے کچھ فائدہ نہیں دیا. آدم علیہ السلام نے اگر فائدہ اٹھایا تو کن الفاظ سے اٹھایا؟ 2 الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا. 3 چیز ہو گئی. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ غلطی ہماری تھی. ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کی خود پسندی نے، اور غرور کا سر نیچا. آدم علیہ السلام کو 5 چیزوں نے سعادت دی تھی. نمبر 1 انہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا. نمبر 2 وہ اس پر نادم ہوئے. نمبر 3 اپنے نفس کو ملامت کی. نمبر 4 توبہ کی طرف جلدی کی. نمبر 5 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ابلیس بھی 5 چیزوں کے ساتھ بدبخت ٹھہرا. اس نے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا، اس میں ندامت کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ یعنی ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہونے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ یہ توبہ علم، حالت اور عمل سے بنتی ہے. علم سے مراد ہے گناہ کو جاننا. اب بعض اوقات 1-2 دفعہ بس کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہیں ملتی تو بس چھوڑ دیتے ہیں. حالت سے مراد نفس کا اس خرابی اور نقصان سے تکلیف محسوس کرنا یعنی ندامت. اور عمل سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا اور اس غلطی کا تدارک کرنا جس کا تدارک ممکن ہو. اور توبہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور جہاں تک ندامت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے الندم والتوبہ، جس نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی دعا میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اپنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی تعظیم کرنی چاہیے، رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ دل میں کوئی دعا الہام کرے تو مانگ لینا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، لا تعداد گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں. اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے. 1000 بار بھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے، کیونکہ استغفار کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، فلاح و کامیابی ملتی ہے، اچھا سامانی زندگی ملتا ہے، رزق اور اولاد میں اضافے کا باعث ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارشیں اترتی ہیں، اور استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور فوری طور پر گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک فرشتہ 6 گھڑیاں انتظار کر کے پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے. استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری اور استغفار ان کا علاج ہے. پھر سینے کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے، دل کو تندرستی اور سلامتی ملتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا.
نامہ اعمال سے خوشی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو یہ بات پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو کثرت سے استغفار کیا کرے، اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان ہے، سحری کے وقت خوب خوب استغفار کریں. اس سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا اور آپ شفا یاب ہوں گے، عافیتیں ملیں گی. بے قرار ہو تو سکون ملے گا، آزمائش ہو تو عافیت ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اس میں امن و امان ہے. دن میں کم از کم 100 بار ضرور استغفار کریں، مجلس سے اٹھیں تو استغفار کریں اور سچی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں سے ہم ڈرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اتنا خوبصورت، اتنا بیوٹیفل وے میں استاذہ ہیز ٹولڈ us about all these things. الحمدللہ. چلیں few important points میں آپ لوگوں کو پوچھ لیتی ہوں so that it becomes easy for everyone. Okay. اچھا یہ بتائیں، یہاں پہ دیکھیں فتاب علیہ. اوکے، فتاب علیہ، اعلیٰ جب آ جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ نہیں کر رہے. فتاب علیہ، اعلیٰ جب آ جائے گا تو یہ نسبت کیا ہوگا؟ اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ معافی کیا کرے؟ معافی جو ہے کرا رہے ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. سو فتاب علیہ comes علیہ مطلب it comes مطلب کیا ہے؟ it is اللہ سبحانہ تعالیٰ that is doing. so اس کا تھوڑا ڈفرینس آپ لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ بتائیں گرلس کہ فتابہ ان آئے گا نا، ان جو ہے نسبت جو ہے انسان پہ ہوگا. فتاب اعلی مطلب آن مطلب توبہ قبول کرنا، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں التوبہ جو ہے اللہ کا نام ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے التوبہ. الرحیم، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے. اللہ تعالیٰ کا نام التوبہ ہے اینڈ الرحیم ہے. اب یہاں پہ استاذہ واز ٹاکنگ موسٹلی اباؤٹ کیا ہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ندامت مطلب ایکسپٹنس آف غلطی. اب دیکھیں یہاں پہ جو استاذہ واز ٹاکنگ اباؤٹ اگین معاف کرے، معافی مانگے، واٹ ایور اٹ از. کسی کو بھی جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا رہے ہیں، دیٹ یو فیل، وہ تھاٹ پروسیس آنا بھی اگین اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے، جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ میں گناہ کی ہوں، یا میں کسی کو تکلیف دی ہوں، یا میرے باتوں سے کسی کو برا لگا. یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جہاں پہ اپنے آپ کو رجوع کر سکتے ہیں. وی کین توبہ کر سکتے ہیں، وی کین گیٹ بیک. اگر بندے کے ساتھ اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو بندے سے ہی معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے. بندے سے اگر کرتے ہیں تو بندے سے معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے. اینڈ اسی طرح جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے رائٹ فرام آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہو یا چاہے یونس علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سب لوگ کا توبہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ توبہ کرنے کا طریقہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ پہلی چیز ایکسپٹنس. یا اللہ میں نے گناہ کی ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. دیٹ از دا ورڈ دے آر یوزنگ. میں اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو تو مجھے معاف کر. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دین توبہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اینڈ واٹ دے سے دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دس ون اگین. یہ پھر اگین ہم لوگ ریپیٹ نہیں کریں گے. یہ تو ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ جب ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ایکسپٹنس از ون تھنگ. میری غلطی نہیں ہے تو انسان نے نا جھکنا ضروری ہوتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اس کا خیال رکھیں. اور دعائیں جو استاذہ وہ کریں گی وہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کیا جائے گا. مسنون دعاؤں کی کتاب وہ ایاک نستعین ہے، اینڈ مسنون دعاؤں کی کتاب جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی دعائیں، یہ دعائیں بھی انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا آپ لوگوں کو.
تو میک شیور دیٹ رمضان میں جو ہے ابھی سے عادت ڈالیں. تو مجھے اور میننگ ہے انگلش میں بھی ہے ایز ویل ایز ان اردو ہے. گو تھرو دیٹ ون, ریڈ دیٹ ون, اور میک شیور, کیونکہ استاذہ واٹ شی از ٹیلنگ کہ ہمیں دعائیں کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ایک چیز یاد رکھ لیں, کچھ ضرورت نہیں ہے, مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, I'll just read whatever میں جو دل میں آتا ہے. نہیں, ہر وہ دعا کو نا سمجھتے ہوئے پڑھے, ہر وہ دعا کو سمجھتے ہوئے پڑھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈ دا میننگ, دا امپورٹینس آف دیٹ ون. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ گرلس. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں غفلت میں نہ کریں, کیونکہ غفلت کی دعائیں قبول نہیں ہوتا. دوسری چیز. تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ لسٹ آف دعائیں آپ لوگ رکھیں, ایون عربک دعائیں, قرآنک دعائیں بھی آپ لوگ پڑھیں. بیکاز ایک چیز یاد رکھیں, قرآن جب پڑھیں گے, ایک آیت بھی پڑھیں گے, دعائیں قبول ہوں گے. قرآن پڑھیں گے تو دعائیں قبول ہوں گے, بخشا نہیں جاتا. ہر آیت کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے, اگر وہ آیت دعا کی آیت ہی ہو تو دعا کی آیت پڑھے اینڈ دین میک دعا. So that is what say, no, it is 2 in 1. دعا قبول بھی ہو رہی ہے, قرآنی کا آیت بھی ہے. So make sure that you are going to learn duas. ہو سکا تو read out the books. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے, اور قرآنی کا مسنون دعائیں ہیں, amazing دعائیں, all ربی دعائیں ہیں, all ربناز دعائیں ہیں, many duas are there. Go through the one times, بیٹھ جائیں, go through all those things کہ یہ دعائیں مجھے پڑھنا ہے, یہ دعائیں مجھے پڑھنا ہے. تو go through all those things. انشاءاللہ گروپ میں شیئر کیا جائے گا, اینڈ پلیز اس سے فائدہ اٹھائیں گرلس. مقصد ایک ہی ہے, ہر وہ چیز جو ہے ہم لوگ جب تک عمل میں نہیں لائیں گے, nothing is possible. علم حاصل کر کے بیکار ہو جائے گا. علم مکمل تبھی ہوتا ہے جب تک ہم عمل میں نہیں لائیں گے. عمل میں اگر آپ لائیں گے آپ کا علم تو اٹ از مکمل, آپ کا علم مکمل ہوا ہے, اینڈ الحمدللہ جو ہے اس میں ترازو میں تولا جائے گا. آپ کا علم پلس عمل تولا جائے گا. علم حاصل کر رہے آپ لوگ, یو آر جسٹ ٹیکنگ. ہم لوگ صرف لکھتے جا رہے, بٹ اس کے ساتھ وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن آن, عمل کرنا ہے. کسی سے غلطی ہوئی ہے, کیا میں کسی کو تکلیف دی ہوں, مجھ سے کوئی ناراض ہے تو ان سے کیا اصلاح کر لیں, معافی مانگ لیں, اصلاح کر لیں, سو دیٹ لیکن آخرت میں ہمارے لیے ایک سکون رہے گا. پھر اگین وہ پرسن سے جب بات چیت کریں گے, یو ول بی ہیونگ دا سیم سیٹ آف فیل, یو ول ناٹ فیل بیڈ, یو ول ناٹ فیل ashamed, یو ول ناٹ فیل بیڈ. ایک چیز ندامت ہے تو یو فیل بیڈ اینڈ اپسیٹ اینڈ آل دیٹ. دوسری چیز از نوٹ تکبر میں بھی نہیں جانا ہے. تکبر میں کیوں کروں, مجھے کیا ضرورت ہے, یہ نہیں ہے تو میں جی سکتی ہوں. These set of things, attitudes, we need to get out of those set of things. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ دعاؤں کا کثرت سے آپ کریں. بیوٹیفل دعائیں استاذہ has discussed over here. سو دعاؤں کی کثرت سے کریں, اور پلیز list down the duas. جو بھی دعائیں آپ کو سکھایا جاتا ہے, اسپیشلی the تفسیر اسٹوڈینٹس جو دعائیں سکھائی ہوں, میک شیور دیٹ یو لرن دوز دعائیں. سمجھیں, سمجھ کے دعا کریں, کیونکہ سمجھ کے دل سے دعا کرنا از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الکریم القادر العظیم القاہر. خلق فقدر وشرع فیسر. فکل الی ما قدرہ وقضاہ صائر. لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ ولا ند ولا مظاہرہ. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا. پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں. یعنی وہ سارے کام اکیلے ہی کرتا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ابو البشر آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دیں. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قلنا، ہم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس سے کہا؟ آدم اور حوا علیہم السلام دونوں سے کہا. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ اس سے یعنی جنت سے یا آسمان سے اب سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ. یعنی جمیعہ میں آدم اور حوا کے علاوہ جو ان کی اولاد ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے، واو جمع کی ضمیر ہے. تو ہم نے ان سب سے کہا اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب. تو اس طرح آدم اور حوا تمام بنی آدم کے والدین ہیں اور ان کی اولاد بھی اب ان کے ساتھ زمین پر ہی رہے بسے گی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قلنا اہبطوا کے الفاظ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی واقعے کے اندر. پیچھے ایک دفعہ آئے ہیں اور ایک یہاں پر آئے ہیں. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اور دوبارہ ان کی توبہ کے بعد. لغزش کے بعد اس کا ذکر اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہوا کہ اس مقام اور مرتبے سے اتر جاؤ، اور توبہ کے بعد اس امتحان کی حکمت بیان کرنے کے لیے. تو مراد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اب جنت میں واپسی صرف اس صورت میں ہوگی جب تم ہدایت پر چلو گے، ہدایت کا رستہ اختیار کرو گے، اس ہدایت کا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی. یعنی یہاں پر منی ہدن آیا ہے، ورنہ ہدایت کے رستے تو کئی ایک ہو سکتے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ مختلف طرح کی ہدایات فالو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، اور ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز ہدایات ہوتی ہیں جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے. لیکن یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا تھا، جس کی روایت سنن الترمذی میں آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تو اس لیے جمعے کا دن ہمارے نزدیک بڑا اہم دن ہے. یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پہلا دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام کے یعنی انسان کے طلوع ہونے کا دن بھی جمعے کا دن تھا، ان کے جنت میں جانے کا دن بھی جمعے کا تھا، اور جنت سے نکلنے کا دن بھی جمعے ہی کا تھا، اور دنیا کا اختتام بھی
جمعے کے دن ہی ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تم سے مراد یہاں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، لیکن مراد کم کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، یعنی وہ علم جو بذریعہ وحی آئے انبیاء علیہم السلام کے پاس، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں اور انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، وہ دراصل ہدایت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. تو ہدایت کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور پھر کس پہ ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ آخری نبی ہیں. قرآن مجید اور احادیث نبوی آخری وحی الہی ہے. اس دوران میں کتنے رسول کتنے نبی آئے، ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے. لا یعلمہم الا اللہ، کیونکہ وہ بستیاں جن کی طرف آئے اور وہ نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. تو فمن تبع ہدایا، یعنی جو ان باتوں کی جو انبیاء لے کر آئے ان کی تصدیق کرے اور پھر ان کے اندر پائے جانے والے احکامات پر عمل کرے، تو وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. کیوں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا؟ کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے، اور انسان کو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اسی کی طرف سے ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے. لہٰذا ہمیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے. آغاز بھی اس کی طرف سے، انتہا بھی اسی کی طرف. تو بیچ کا جو وقت ہے، بیچ کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ جو وہ چاہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہو اور انجام ہمارا اس کے ہاتھ میں ہو، اور بیچ میں ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں یا شیطان کی مرضی پہ چلیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلیں. نہیں، عقل مند وہی ہے جو اس بیچ کے عرصے میں جتنا بھی اس کو یہ وقت ملا ہے اس زندگی میں، وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ نہیں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے، یا لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے. ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں عام طور پر اپنی زندگی میں؟ کیا فالو کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے کھانے پینے کی چوائسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں ہماری شریعت نے کوئی رہنمائی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں جو احکامات شروع میں دیے گئے ہیں اول ان میں سب سے پہلے کھانے پینے کے احکامات ہی ہیں. لباس کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں کہ کیسا لباس پہنے اور کیا نہ پہنے؟ قرآن مجید سے ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو فالو کرنا چاہیے. شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ ملتی ہے. وراثت کے معاملے میں، مال کمانے کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین نے رہنمائی دی ہے، اور وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. پھر اگر کوئی اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس رہنمائی کو لے گا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اور یہ صاف صاف اعلان کر دیا گیا ڈے 1 سے ہی، شروع سے ہی. اور یہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں یہ سب کچھ پوری طرح پریزرو کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ اصل ہدایت یہ ہے. تو کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بھی بڑا ریسرچر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی، کوئی فلاسفر ہو، کوئی پوئٹ ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی راہب ہو، کسی نے اپنی ساری زندگی صرف عبادت کرتے گزاری ہو، نو میٹر ہو سو ایور، کسی کی بات بھی حجت نہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی قرآن و سنت سے ہی لینی ہے.
اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، آخر وہ بھی تو اتنا پڑھا لکھا ہے. نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی سوچ لمیٹڈ ہے، اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے. انسان اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں جانتا، کہاں یہ کہ تمام انسانوں کو جان کر ان کے لیے کوئی قانون وضع کرے جو ان سب کے فائدے میں ہو، جو ان بائسڈ ہو، جس میں کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، جس میں سب کو اس کا حق دیا گیا ہو. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آئندہ زمانے میں یعنی قیامت کے دن انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب دوبارہ اٹھ کر قبروں سے نکل کر، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فکر میں گزاری، اسی جستجو میں گزاری، اسی چیز کو معلوم کرنے میں گزاری کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اور پھر صرف معلوم نہیں کر لیا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے فمن تبع ہدایا، تبع کا کیا مطلب؟ فالو کرنا. اور یہ فالو کرنے کا لفظ تو آج اس دور میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کیا مطلب ہے فالو کرنے کا؟ تو جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، جو اس ہدایت کو اپنائے گا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس پر خوف نہیں ہوگا، وہ بالکل امن میں ہوں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کی پریشانی سے بالکل امن میں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں. جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی انہوں نے پوری کی. انہوں نے ہر قدم پر، چاہے وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ تھا یا شادی بیاہ کا معاملہ تھا یا کاروبار اور بزنس یا جاب کا معاملہ تھا، ہر معاملے میں انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے، اور طریقہ بھی صحیح رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کرتے رہے. اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماری، اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور نہ وہ غمگین ہوں گے کس چیز پر؟ جو پیچھے گزری ہوئی زندگی پر. انہیں ریگریٹس نہیں ہوں گے. ریگریٹس کس کو ہوتے ہیں؟ اپنی پچھلی زندگی پر کس کو ریگریٹ ہوتا ہے؟ جس نے ضائع کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا ہوتا، جس نے اس میں کچھ کمایا نہیں ہوتا، جس نے اس کو فضول بیکار میں گنوا دیا ہوتا ہے. ایسے لوگ پھر وہاں غمگین ہوں گے اور حسرتوں کا شکار ہوں گے. وہ یوم الحسرہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑی بڑی آرزویں اور تمنائیں تھی لیکن کیا کرایا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ واپس آ گئے. اور اب واپس جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں کہ کسی طرح واپس جائیں اور جا کے اپنے سارے کیے کی تلافی کر کے آئیں. آج یہ بات سمجھانا بڑوں کو بھی اور بچوں کو خاص طور پر بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ سمجھتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمارے کھانے پینے، عیش و عشرت کرنے، گھومنے پھرنے کے دن ہیں، اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت تو ہے ہی. تو عقل مند وہی ہے کہ جو آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے اپنی آج کی زندگی کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اطاعت کے مطابق گزارے. آپ دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو پیچھے والے سارے رو رہے ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس غم سے نکل ہی نہیں پاتے، سال ہا سال تک اس غم میں مبتلا رہتے ہیں. وہ جب جدائی کا سوچتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو جانے والا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہو، اگر وہ مقربین میں سے ہو، اس کا اتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں آتی، اس کو پیچھے والے یاد نہیں آتے، وہ ان کے لیے نہیں روتا، کیونکہ اس کو پچھلی زندگی سے بہتر زندگی برزخ کی مل چکی ہوتی ہے اور وہاں وہ خوشحال ہوتا ہے. اب دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی مزریز ہیں، خاص طور پر انسان موت سے پہلے بعض اوقات لمبی بیماری کاٹتا ہے، بعض اوقات محتاج ہو جاتا ہے، بعض اوقات حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے. کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کوئی ماں باپ کی ہے، کوئی بہن بھائیوں کی ہے، کوئی کسی کی. کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں خوشحال ہوتے ہوئے بھی کہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کو کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، اس کو معاون مددگار ملے ہوئے ہیں، اس کو ہیلپر ملے ہوئے ہیں، اور اس کی زندگی میں اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، چاہے ساس سسر ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، سبھی کچھ ہے. لیکن وہی انسان ساری نعمتیں پا کر جب اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی مزریبل ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، یا ان کو گھروں میں پریشانیاں ہیں، تو اس کو کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اپنی خوشیاں وہ بھول جاتا ہے.
ایک بچی اپنے گھر میں کتنی بھی خوش ہو، لیکن جو ہی وہ سوچتی ہے کہ اس کے ماں باپ کا ہاتھ تنگ ہے یا اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ کیا کرتی؟ پریشان ہو جاتی، غمگین ہو جاتی، وہ اپنے بچوں کو دیکھنا بھول جاتی کہ ہائے میرے ماں باپ بیمار ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. یعنی اس دنیا میں رہ کر خوف اور غم سے چھٹکارا پانا ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اس درجے پر اللہ کا مقرب ہو کہ تقدیر پر اس کا ایسا ایمان ہو، توکل اس کا اتنا بڑا ہوا ہو کہ پھر اپنا غم ہو یا دوسروں کا ہو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے، تقدیر پہ راضی ہو جائے. جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے نا. تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میری والدہ بچپن میں چلی جائیں گی. کچھ لوگوں کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ ساری زندگی غم اٹھائے پھرتے ہیں. ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، بالکل پلے تھے، لیکن یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اور اللہ کا فیصلہ بہت بہترین ہوتا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا. اس میں تمہارے لیے بڑی خیر تھی. کچھ بچے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں پلتے، کسی اور کے گھر پلتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ کوئی بھی ریزن ہو، بڑے ہو کر وہ اس کمپلیکس سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہم نے ایک نارمل لائف کیوں نہیں گزاری. تقدیر میں تھا، ہو گیا، اب اس پہ ریگریٹ نہیں کرو. یعنی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ماضی کے غم سے نکل نہیں پاتے. جن کو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا اور میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرے رب نے میرے لیے بہتر ہی سوچا، اس لیے میرا ٹھکانہ یہ بنایا. میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی. رضیت باللہ ربن، رب پالنے والا نا، اس نے میرے پالنے کا یہ انتظام کیا. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. لہٰذا اس کے دل میں غم نہیں رہتا، وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیے جو آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے جاتے ہیں، آپ دنیا میں بھی خوف اور غم سے نہیں خوف کیوں نہیں آتا ان کو؟ اس توکل ہے اللہ پہ. ڈاکٹرز بتاتے ہیں اتنے عرصے میں تمہاری زندگی ختم ہے، ٹھیک ہے اللہ نے اتنی لکھی ہے، رضیت باللہ ربن، جانا تو ہے ہی. تو اب اس غم میں ہی مبتلا رہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے، تو اب ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، جو وقت ہاتھ میں ہے اس سے کچھ کر لیتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ جب ایک انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، توکل مضبوط ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اس میں، تو اس کو بھی خوف اور غم نہیں رہتا. لیکن آخرت میں تو بالکل ہی نہیں رہے گا نا، بالکل بے فکر ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کی جائے. ہم جب ہدایت کی پیروی کی بات سوچتے ہیں نا، صرف ریچولز کے بارے میں سوچ، نماز روزہ حج زکات، بس کتاب بند. یہاں ہماری کتاب ہدایت نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نے ہمیں بہت سی چیزوں، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے. اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرتے رہیں تو انشاءاللہ انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہوں گے. تو اس شخص کو خوف نہیں ہوتا جس نے اپنا کام درست کیا ہوتا ہے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا ہے. اس شخص پر کوئی غم نہیں ہوتا جس نے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واقعے کے سلسلے میں، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، وہاں آدم اور حوا کو خطاب ہے. اب آپ دیکھیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال ہوا، دوسری جگہ دوسرا. اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں وسعت ہے، یعنی ان کو براہ راست بھی خطاب ہے اور سب سمیت بھی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نا آدم کو کہیں اتارا، حوا کو کہیں اتارا، تو اس آیت میں کیا ہے؟ جمیعاً، سارے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا. تو گمراہی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ کتاب ہدایت میں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت میں ہے. اور اس کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑے رہیں اور ساری زندگی جوڑے رکھیں. یہ صرف کسی کورس کی حد تک نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنما کتاب ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے. چاہے ہم کہیں بھی ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں. اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم خود سے پڑھیں. بعض اوقات خود سے پڑھتے ہیں، خیال بھٹک جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ چاہے 2 آیتیں پڑھیں،
جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، ہمسایوں کو ساتھ ملا لیں، اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں، کوئی اپنا گروپ بنا لیں، کلاس بنا لیں۔ جب آپ کی شادی ہو جائے تو سسرال کے ساتھ مل کے، ہسبینڈ کے ساتھ مل کے، اگر ہسبینڈ نہیں فارغ یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو اور جو بچے آس پاس ہیں ان کو ساتھ ملا لیں، پھر اپنے بچے ہو جائیں تو ان کو ساتھ ملا لیں، ساس سسر کو ساتھ ملا لیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو کوئی لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ مل بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کروں اور اللہ کی بات کروں۔ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے، اگر گھر والے کوئی بھی نہیں نا، اکیلے ہیں تو ہماری دوست، ہمارے نیبرز، ہم کسی آئی لینڈ میں نہیں رہتے، ہم سب آبادیوں میں رہتے ہیں، ہم سب بلڈنگز میں رہتے ہیں، ہم سب ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارے ارد گرد انسان آتے جاتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا وہ گلی کے فالتو فضول بھاگتے دوڑتے بچوں کو بھی پکڑ کے ہاتھ منہ دھلا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقوں پہ چل کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی سراسر گمراہی ہے۔ یعنی جو شخص کسی ایسے طریقے سے عبادت کرتا ہے اللہ کی جو اللہ نے نہیں بتائی تو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ہمیشہ فرماتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، خود ہی اس کو ہدایت یا عبادت کا طریقہ بتا دیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ لہذا عبادت کے طریقوں میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ امن صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ان لوگوں سے گمراہی اور بدبختی کی نفی کر دی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی۔ تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن اور دنیاوی اور اخروی خوش نصیبی اور ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر ناپسندیدہ چیز، خوف، غم، گمراہی اور بدبختی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ لہذا اس کو من پسند زندگی نصیب ہوتی ہے اور پریشان کرنے والی چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جس نے اس ہدایت کی پیروی نہ کی، کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا، تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت غمگین رہتی ہوں، آپ اس کو کیا حال بتائیں گے؟ قرآن پڑھو۔ اگر وہ یہ کہ میں تو پہلے ہی قرآن پڑھ رہی ہوں، یعنی کئی لوگ قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بھی غمگین رہتے ہیں، پھر کیا علاج ہو؟ آپ جائیے آج گھر اور بیٹھ کے لکھیے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ سمپل ورڈز میں تو یہاں لکھا ہوا ہدایت کی پیروی نا، ٹھیک ہے نا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ جو تبعہ ہے اس کو پریکٹیکلی کس طرح کرنا ہوتا ہے، فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہدایت کتاب میں ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر استقامت کے ساتھ، ہمیشہ مسلسل۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کورس کرتے ہیں، پھر کورس چھوٹتا ہے، پھر ان کی قرآن بھی چھوٹ جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، پھر وہ پریشانیوں میں آ گرتے ہیں، پریشانیاں امڑ کے ان کے اوپر آ جاتی ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں؟ وہی کریں جس کو چھوڑا ہوا ہے۔ حل صرف ایک ہے، یہ اللہ نے حل بتایا پریشانیوں سے نکلنے کا۔ کہیں نہ کہیں کمی ہے، کبھی علم ہوتا ہے، یقین میں کمی ہوتی ہے، کبھی علم ہوتا ہے اس پہ وسوسے غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہے پتہ ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو؟ کیا کریں؟ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، شیطان کے وسوسوں کو باہر نکالیں۔ جتنے بھی غم اور خوف کی قسمیں ان سب کے پیچھے اگر آپ اینالائز کریں تو شیطان کے وسوسے ہیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو پچھلے 3 دن کے لیکچرز میں بتا چکی ہوں، شیطان سے کیسے بچنا ہے آپ نے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں،
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دو چیز، کفر اور تکذیب، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی اطاعت سے تکبر کیا، اس کے آگے نہیں جھکے اور اس کی شرعی آیات کو جھٹلا دیا. ابلیس نے یہی تو کیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات ماننے کا. اطاعت سے تکبر کیا تھا، اطاعت کا انکار کیا تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کا ہر حکم نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، کچھ باتیں میں اللہ کی مانوں گا، کچھ میں اپنی مانوں گا، لوگوں کی مانوں گا، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا یہ رویہ درست ہوگا؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، رات تراویح میں سنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں، سلامتی میں پورے کے پورے داخل. تو جب میں یہ آیت سن رہی تھی، پھر سلم جو ہے اسلام کے لیے بھی ہے اور سلامتی کے لیے بھی ہے. تو جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلا دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آگ ہے. اور خالدون یعنی وہاں ان کا ابدی قیام ہوگا، آگ کے ساتھ لازم ہو کر رہ جائیں گے. اصحاب النار کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا، یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص ایمان تو رکھتا ہے، صرف سستی کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ ناسمجھی کی وجہ سے، تو اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام شروع کر دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور مر گیا تو جہنم میں جانے کے بعد نکال لیا جائے گا. تو اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو جو ہمیشہ ساتھ رہے. تو اصحاب النار آگ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صرف کفار ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا یعنی کفر اکبر جو ہے اس کا ارتکاب کریں. مومنوں کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں آتا. مومن ایمان والے اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ دو خصلتیں لازماً جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، اور وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ کفر اور تکذیب. اس آیت میں جہنم کا اس بات بھی ہے اور جہنم کے ثابت ہونے پر قطعی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے واتقوا النار التی اعدت للکافرین. پھر یہ کہ جہنم کو فنا نہیں ہے، جہنم ختم نہیں ہوگی اور اس کا عذاب مسلسل ہوگا. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا. پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل جنت. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل دوزخ. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی. اور اے جہنم والو تم بھی ہمیشہ اس میں رہو، اب موت نہیں ہے. موت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا. جہنم والے جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. تو یہاں یہ قصہ مکمل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بالآخر فوت ہوئے. تو ان کا آخری وقت کیسا تھا اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اتئی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب
ابی ابن کعب کون تھے؟ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بچوں میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں. ان کو جنت کی یاد آئی. چنانچہ ان کے بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں نکل گئے. ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا. ان کے ساتھ کفن اور حنوط تھی اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، پھاوڑے اور کسیاں بھی تھی. فرشتوں نے ان سے پوچھا اے اولاد آدم کہاں کا ارادہ ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کا دل جنتی پھل کھانے کو چاہ رہا ہے. فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے والد کا وقت آخر قریب آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے. فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئیں کیونکہ دیکھ چکی تھی پہلے جنت میں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئیں. آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، میرا اور میرے رب کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دو. چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط لگائی، گڑھا کھودا، قبر تیار کی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر میں اتر کر انہیں قبر میں لٹایا، اس پر کچی اینٹیں برابر کر دی، پھر قبر سے باہر نکل کر ان پر مٹی ڈالنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے اے بنی آدم یہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ. مستدرک حاکم بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ہی غسل اور کفن کا طریقہ سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا. طاق کیا ہوتا ہے؟ جیسے 1 یا 3 یا 5 یا 7، یعنی پورے جسم پر اتنی تو پانی بہایا، اور ان کے لیے لحد تیار کی. لحد کون سی قبر ہوتی؟ بغلی قبر جو ہوتی ہے نا، پہلے زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، پھر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر مردے کو ڈالا جاتا ہے، جیسے کسی ڈرار میں چیز رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دیوار چن دی جاتی، اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں. تو وہ لحد تیار کی گئی ان کی، اور کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا، جس کے بارے میں فرمایا بھی گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. زمین میں آدم علیہ السلام کا جسم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک برزخی زندگی بھی دی گئی ہے جو کہ پہلے آسمان پر ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بس جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. اس پر آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی مبارک ہے آنے والے، اور دروازہ کھول دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. ایک روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے. وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے. جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، یعنی ان کی اولاد کی روحیں ہیں. جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی ہیں. اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام کا جسم تو نہیں تھا تو کیسے ان کو دکھایا گیا یا وہاں وہ کیسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اور کون؟ بہت سے انبیاء ہیں آسمانوں پر، وہ ان کی برزخی زندگی ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح تھی صرف، وہ ڈومیننٹ تھی، بلکہ جسم تو تھا ہی نہیں، وہی تھی. دنیا میں آئے تو روح کو ایک جسم مل گیا. اب جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے. ٹھیک ہے، روح اس کے تابع، کس کے؟ جسم کے. جسم کو زیادہ اختیارات ہیں. جب ہم فوت ہو جائیں گے تو جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح ڈومیننٹ ہو جائے گی. اب معاملات روح کے ساتھ ہوں گے، جسم اس کے تابع ہوگا. جو کچھ روح پہ بیتے گا جسم بھی اس کو محسوس کرے گا، چاہے وہ مٹی بن چکا ہو. اسی سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ روح واپس
جسم میں چلی جائے گی. اب روح اور جسم دونوں ہی جنت میں انجوائے کریں گے یا جہنم میں دونوں ہی تکلیف اٹھائیں گے. تو یہ ہے ہمارا کازمک جرنی، یہ ہے ہمارا سفر. ٹھیک ہے، اس سارے سفر کے اندر بس یہ وقت جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملا ہوا نا، یہ انتہائی قیمتی ہے. اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں، اس سے خوب فائدہ اٹھا لیں. اور قرآن کو تو بس مضبوطی سے پکڑیں، وہ بن نواجس کے پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے. یعنی جیسے کوئی چیز، یہ جو ڈاڑیں ہیں نا ہماری، ان کے اندر مضبوط پکڑ لیے، نہیں اس سارے حصے کے اندر، جبڑے کے اندر مضبوط پکڑ لیا جائے تو چھڑا نہیں سکتا نا. سب سے زیادہ مضبوطی یہاں ہوتی ہے. یعنی کسی قیمت پر کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، خوشی ہو، مصروفیت ہو، زندگی میں کچھ بھی ہو، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس پر نجات کا انحصار ہے کہ اس کے مطابق کتنی زندگی بسر کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں تقریباً آپ میں سے سب لوگوں نے آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن ہمیں کتنے سبق ملے ہیں اس سے. اس سارے سفر میں جو آج ہمارا میرا خیال ہے 14واں دن ہے، یعنی ہم نے آدھا مہینہ تقریباً اسی پہ لگا دیا. ابھی تو میں سوچ رہی تھی اسٹریچ کر دیتی ہوں تھوڑا، آج ہدایت پہ بات ہو جائے تو کل انجام پہ اور باقی چیزیں. پھر میں نے کہا چلیں کل حابیل قابیل پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سوچئے کہ کتنے سبق، وہ واقعہ جو آپ نے ایک دن میں پڑھا تھا اور وہ واقعہ جو 14 دن میں پڑھا ہے آپ نے، کتنی ہدایت ہے، کتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے، کیونکہ تسلی ہوتی نہیں. اور قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہائی نہیں. دنیا کے سمندروں کی تو گہرائی ہے نہ کہیں، اس کی نہیں. دنیا کے سمندر کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے پانی کی، اور گہرائی کے اندر نئی چیزیں آ جاتی ہیں. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اتنے میٹر تک یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی تصویر باہر لگائی ہوئی تھی. اس سے اتنے میٹر تک پانی میں جائیں تو یہ مچھلیاں اور مخلوق ہے، اس کی تصویر لگائی تھی. سبحان اللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور لیئر ہے، اور اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کی بھی ایسی ہی لیئرز ہیں اور ایسے ہی لیولز ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو قصہ ختم. اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس پہ تدبر کرتے رہیں. اگر آپ کا تعلیم القرآن کورس ختم ہو جائے تو تدبر کے کورس کو جوائن کر لیں، اور اس میں 4 مہینے میں میرے خیال 1 یا 2 سپارے پڑھائے جاتے ہیں. اس سے بہرحال رفتار تیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے واقعی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں رہتی. لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور آخرت میں بھی. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو قلعے میں قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے 81 بار قرآن ختم کیا، اور 82ویں بار اس آیت پر تھے سورۃ القمر کی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو وہ وقت نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے قرآن مجید میں جتنا غور و فکر کیا اور جیسے جیسے احکامات اس سے نکالے، بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے، لیکن وہ بھی افسوس کرتے ہوئے گئے. ہم لوگ جو وقت ہی نہیں دیتے اس کو، اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی. کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم ہے، یعنی وہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کس نسبت سے الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم میں سے 99% نکال لیے جائیں گے تو ہم میں کون باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ میری امت تمام امتوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں. یعنی پورے انسانوں کی تعداد جو دنیا میں اول سے آخر تک آئے ہیں، ان میں سے امت محمد جو ہے اس کی اکثریت ہوگی جنت میں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر کچھ سفید بال ہوں. یعنی اتنی کم تعداد ہوگی وہ. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آخرت کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے. اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثر ہم فاسقون، اکثر ایمان نہیں لائے.
کل کوئی بات کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور بہت فتنے آ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے، لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. تو ان کا ایسی باتیں سوچ کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے دور کے حالات کیا تھے. حالانکہ وہ تو بہت ارلی ایج تھی، بہت ارلی سٹیج ہے نا. نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر گزرے، رسول ہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ رسول نوح علیہ السلام. کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال. اور کتنے لوگ مسلمان، اور کیا وہ کم تھے تعداد میں؟ تو وہ بیل پہ چند سفید بال ہی بنتے ہیں نا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ تو تمہارے لوگوں کی ایک اکثریت گمراہ کر کے لے گیا اپنے ساتھ. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ. ہم حالات کا رونا نہیں روئیں اور نہ اس پہ پریشان ہو، ہم اپنے لیے پریشان ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سے کتنا وقت قرآن کو دے پا رہے ہیں اور اس کے مطابق کتنا عمل ہے. اسی طرح قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کے لیے حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ جلد قائم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا. سارے ہی لوگ ہوں گے لیکن دیکھے جا سکیں گے. سورج ان کے قریب آ چکا ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے، کیا غم اور کرب تمہیں لاحق ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے. تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے بابا آدم موجود ہیں. چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا. کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا. اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی. اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے. نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر شفاعت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بھی بخشی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فضیلت دی. ان کی اولاد میں انبیاء اٹھائے، ان کی اولاد کو بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، یعنی تمام انسان کیا ہیں، بنو آدم ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ابو البشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کر سب سے عہد بھی لیا تھا، عہد الست، اور بنی آدم کو مخاطب کر کے شیطان سے خبردار بھی کیا تھا اور شیطان کی عبادت سے روکا بھی تھا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں، تمام مخلوقات کے مقابلے میں رزق میں، علم میں، ایمان میں ان کو فضیلت عطا کی ہے. اور بنی آدم جو ہیں وہ بھولنے والے بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر جو توبہ کرنے أعوذ بالله. آج کل کے حالات بڑے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا. کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا. اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی. اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے. نفسی نفسی،
تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر شفاعت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بھی بخشی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فضیلت دی. ان کی اولاد میں انبیاء اٹھائے، ان کی اولاد کو بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، یعنی تمام انسان کیا ہیں، بنو آدم ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ابو البشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کر سب سے عہد بھی لیا تھا، عہد الست، اور بنی آدم کو مخاطب کر کے شیطان سے خبردار بھی کیا تھا اور شیطان کی عبادت سے روکا بھی تھا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں. تمام مخلوقات کے مقابلے میں رزق میں، علم میں، ایمان میں ان کو فضیلت عطا کی ہے. اور بنی آدم جو ہیں وہ بھولنے والے بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر جو توبہ کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں. چونکہ وہ آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک کامیں کرنے کے لیے، بہت آخرت کے بارے میں پریپئر ہونے کے لیے. جس طرح شی از ٹیلنگ اباؤٹ دیٹ ون، انشاءاللہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی پریپریشن سب لوگ سٹارٹ کر دیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. گھر کی چاہے وہ دیکھیں بیسک سیٹ آف تھنگس جو کر سکتے ہیں آپ لوگ کر لیں. دیکھیں دے آر 2 ways، اس کو 2 قسم میں ڈیوائڈ کریں. ایک تو گھر کی صفائی ہو، بیسک سیٹ آف تھنگ جو صفائی کرنا ہے، آل دوز تھنگس دیٹ یو ڈو اٹ. دوسری چیز ہے افطار کے لیے جو سیٹ آف پریپریشن کر سکتے ہیں آپ لوگ، جیسے کہ فریز کر سکتے ہیں، سموساز بنانا، آل دوز تھنگس جو ہے بنا کے رکھ لیں، فریز کر کے رکھ لیں، سو دیٹ وقت زیادہ ضائع نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز از واٹ افطار کے لیے جب پلان کر رہے ہیں، میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایٹ 3 o'clock itself. 3 سے 4 تک وائنڈ اپ کر دیں. عصر ٹو مغرب جو ہے موسٹلی دعاؤں کے لیے رکھیں، جتنا ہو سکے عصر ٹو مغرب موسٹلی دعاؤں کے لیے رکھیں rather than doing this one. میجر سیٹ آف تھنگس جو بھی ہے، اب وہ پلاننگ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. کس طرح آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھا لوں گی، اتنا یہ ہو جائے گا، یہ ٹائم آئی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈو مائی دعاز. سو آپ کے وقت آپ کے لیے دعاؤں کے لیے ٹائم ہونا ضروری ہے. چاہے وہ آپ جوسز بنا رہے، چاہے آپ آش بنا رہے، چاہے آپ جو بھی بنا رہے، سموساز بنا رہے، جو بھی فروٹس کٹ کرنا ہے، جو فروٹس آپ کٹ کر سکتے ہیں آن دا اسپاٹ، وہ ٹرائی ٹو ٹیک دا ہیلپ آف چلڈرن آلسو. جو ہاف تھنگس آپ جو ہے کر کے رکھ دیں فریج میں، اینڈ دین لیٹر آن جو بنانا ہے، ایپل ہے، دیٹ کلر چینج ہوتا ہے، دیٹ لیٹر آن یو کین ڈو اٹ. سب کر کے سب ایوری تھنگ وائنڈ اپ ان سچ اے وے دیٹ اب افطار کے لیے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگ ایوری تھنگ کین بی ارینجڈ ایزیلی rather than sitting and doing lot of time in kitchen. وہ چیز کا خیال کرے. اور جو بھی کپڑوں کا شاپنگ ہے، جو بھی شاپنگ کرنا ہے بیفور رمضان اٹ سیلف ہی کرے. رمضان کے مہینے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ رمضان کا موقع چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں باہر جائیں گے، گھومیں گے، یا لیکن افطار پارٹیز کے لیے جانا کرنا. افطار پارٹیز اگر ہے تو آپ کے فیملی ممبرس میں ہی ڈسکس کریں کہ وی ول پلان اٹ آؤٹ ون ٹائم. اگر ہو سکا تو افطار دے دیں، دیٹ از اے بیٹر وے. اور ایلس اگر گیٹ ٹوگیدر کچھ پلان
ہے تو ایک ٹائم کا the whole set of خاندان ایک دن کے لیے گیٹ ٹوگیدر کا پلان کر لیں. دیٹ از اے بیٹر آئیڈیا جہاں پہ سب لوگ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. دیٹ از اے بیٹر آئیڈیا رادر دین ایوری ہفتے ہر ہفتے ایک پرسن بلا رہا ہے, دوسرا ہفتہ کوئی اور بلا رہا ہے. سب کے گھروں میں جا کے یہ وقت جو ہے ضائع کرنے کا نہیں ہے گرلس. سب کے گھروں میں جا کے افطار پارٹیز کرنے کا یہ نہیں ہے. کرنا ہے تو وقت بیکاز ایوری منٹ از پریشیس. جس طرح استادہ بول رہے ہیں نا صرف دنیا ابھی پریزنٹ ڈیز آر ویری پریشیس یہ سیئنگ, تو رمضان کا اور کتنا زیادہ رہے گا. تو رمضان کا امپورٹینس اور اس سے بھی زیادہ رہتا ہے. تو میک شیور دو سیٹ آف تھنگس وی آر گوئنگ ٹو ورک اٹ آؤٹ. اوکے, آپ لوگ ہی پلان آؤٹ کریں. دس از ویری امپورٹینٹ. ایک چیز کیا ہے دنیا حد سے مطلب دنیا کے ایسپیکٹ میں کیا کیا کریں گے. ون تھنگ از واٹ, کپڑوں کی شاپنگ پہلے کر لیں گے, گھر کی صفائی جو بھی یہ ہے, اور افطار کے لیے پریپریشن جو بھی آپ میکسیمم کر سکتے ہیں وہ پورا کر کے ریڈی رکھ لیں. سو دیٹ یو نو دس ون, دس از دس ون. اوکے, the next aspect is what are the things. اب ہمیں نیکیاں لوٹنے کے لیے کرنا کیا کام کیا ہے. پہلی چیز روزہ رہنا ہے. دین اس کے بعد جو ہے میک شیور کہ گھر کو سجائیں, تھوڑا سجائیں, چاہے وہ لائٹنگ سے. جس طرح ہم لوگ برتھ ڈیز کو سجاتے ہیں نا گھر پورا, اس طرح مت کرے. برتھ ڈیز کو ہم لوگ کلرفل برتھ ڈیز کے لیے بیلون سے ہر چیز سجاتے ہیں, which is not جائز. جو چیز جائز نہیں ہے وہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. جو چیز جائز ہے those things we don't do. That is the problem with us. آرام سے برتھ ڈیز کے لیے, اینیورسری کے لیے پورا گھر پورا سجانا ہو, تیاری کرنا ہو, پکوان کا پکنا ہو, پورا گھر کو خوبصورت بناتے ہیں, خوبصورت وے میں تیار ہوتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, اٹ از اے گیسٹ اگین. آنر دیٹ گیسٹ, ریسپیکٹ دیٹ گیسٹ, آنر دیٹ گیسٹ, اینڈ اس گیسٹ سے خوب فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. تو میک شیور دیٹ یو نو یو ڈیکوریٹ یور, بیکاز آپ جب گھر ڈیکوریٹ کریں گے نا وہ وائب آئے گا آپ کو, وہ ایک انرجی آئے گا. یس آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, یہ کروں گی میں, وہ کروں گی. دو سیٹ آف تھنگس. سو انوائرمنٹ کو بیوٹیفائی کریں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. گو آؤٹ فار شاپنگ, گیٹ سم, جس طرح آپ یہ کرتے نا اسی طرح سم سارٹ آف یہ ہینگنگس کو ہو, جو بھی ہے لائٹنگس کو ہو, جو بھی ہے ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ ون. اپنا گھر روم ہو جہاں پہ ہے سجائیں. دوسری چیز از واٹ, ایک یہ کارڈ جیسا لے لے, کارڈس جیسا ایمٹی کارڈس جہاں پہ دعائیں جو ہے آپ لوگ لکھ کر یہ کر سکتے ہیں, یا پرنٹ آؤٹ جیسا لے کر آپ دعائیں جو ہے پیسٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ بچے بھی ریڈ کرتے ہیں, آپ لوگ بھی ریڈ کرتے ہیں. دوز تھنگس, بیسک سیٹ آف نارمل دعاؤں کا. اور دا سیم ٹائم لیکن ذکر کا چارٹ بنا لیں, ایکسل شیٹ میں چارٹ, جہاں پہ وہ چارٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر کہ مجھے یہ ٹک کرنا ہے کہ اذکار ہو گیا میرا, اور ذکر اتنا سب کر لی ہوں میں, یہ کر رہی ہوں. قرآن 5 پیجز پڑھنا تھا وہ ہو گیا ہے. آج بچوں کو کچھ نہ کچھ تعلیمات بھی دینا ہے, دین کا کچھ نہ کچھ سکھانا ہے, دیٹ آئی ہیو ڈن. اور پڑوسی کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہے, دیٹ آئی ہیو ڈن. آئی اسپوک ٹو مائی پیرنٹس, دیٹ آئی ہیو ڈن. تو آپ کے لسٹ میں جو ہے یہ پورے کام ہی کرنا ہے. ڈیڈ آئی فنش آف آل دیس تھنگس. اور جتنا ہو سکے دعائیں مجھے یاد کرنا ہے. ایک سورہ یاد کر لوں گی, ایک دعا یاد کر لوں گی. تو آپ کا لسٹ جو ہے وہ لسٹ میں یہ لسٹ بنانے کا امپورٹنٹ چیز ہے. اب وہ لسٹ میں ورک آؤٹ کرنا ہے. قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں آپ. دعا ایک یاد کر, ٹارگیٹ کر لیں, ایک دعا مجھے یاد کرنا ہے. ٹارگیٹ کر لے, ایک سورہ چھوٹے پیچھے سے مجھے سورہ سے یاد نہیں ہے تو ایک سورہ مجھے یاد کرنا ہے. ٹارگیٹ کر لیں گے مجھے ہے نا یہ کلاسز اٹینڈ کرنا ہے. کون سی کلاس آپ چوز کریں کہ کون سی مجھے اٹینڈ کرنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہر کلاسز میں جوائن ہو جا رہے آپ. یہاں پہ دورہ قرآن ہو رہا ہے, چلو بھائی یہاں پہ کریں گے, یہاں پہ ہو رہا ہے, یہاں پہ ہوئے. وقت کا بہترین استعمال کریں. یس آپ لوگ سنیں گے, یس ڈیفینیٹلی سنیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم عمل بھی کریں گے. واٹ از مور امپورٹنٹ, سنتے ہیں آپ لوگ, ایٹ دا سیم ٹائم عمل کے لیے بھی وقت چاہیے. رائٹ گرلس, آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے اس کے لیے وقت چاہیے آپ کو. نمازیں زیادہ سے کثرت سے نہ نفل نمازیں بڑھا دیں آپ لوگ, دیٹ آلسو یو کین ڈو اٹ. نمازیں جب آپ پڑھتے ہیں نا, نفل نمازیں ایون قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں. سو آپ کیا ہے 2 in 1 بھی ہوتا ہے. جب بیٹھ کے کبھی کبھار بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, واٹ یو ڈو, چلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گی. نفل میں جو ہے بازو بیٹھے رہے, نفل نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ میں قرآن رکھے, اینڈ کیپ ریڈنگ قرآن. اس میں 2 in 1 ہو رہا ہے. آپ کا قرآن شریف کا بھی تلاوت ہو رہی ہے, دوسری چیز آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور سجدہ جو ہے طویل کرے, سجدے میں دعائیں قبول ہو گئے. کیا زبردست, دس از اے بیوٹیفل ون وچ آئی ریئلی لائک اٹ. اب وہ چاہے آپ 2 پیجز 3 پیجز پڑھے, تو ایک رکعت میں 3 پیجز پڑھ رہے ہیں آپ, رکوع کر رہے ہیں, لمبی رکوع کریں, سجدہ, کیونکہ رکوع کریں گے تو ہمارے گناہیں جھڑیں گے. سجدہ کریں طویل, اور سجدے میں جو ہے ہر سجدے کے بعد جو ہے اپنے لینگویج میں ہی دعائیں کر سکتے. سو ٹارگیٹ کے فرسٹ سجدے میں مجھے یہ سب دعائیں کرنا ہے, سیکنڈ سجدے میں یہ کرنا ہے. تو بی پلانڈ, واٹ آر دا تھنگز دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, بی پلانڈ, دیٹ از امپورٹنٹ. آپ جو دعائیں شیئر کریں گے انشاءاللہ, گو تھرو 2 set of دعائیں.
कौन से याद करना है, कौन से कभी थोड़े याद नहीं होते हैं, तो मेक श्योर दैट मुझे आफ्टर ये नमाज इतने पेजेस का, ये 2 पेजेस के दुआ पढ़ूंगी विथ मीनिंग, फिर उसके बाद असर जोहर के बाद मैं ये दुआएं, सो दैट मीन्स होल सेट ऑफ डे यू आर गोइंग टू कवर द होल सेट ऑफ बुक ऑफ दुआस। मसनून और कुरानिक दुआएं हैं, मसनून दुआएं मैं 5 पढ़ूंगी, कुरानिक दुआएं मैं 5 पढ़ूंगी, अलमेक दुआ। जोहर में 5 to 10 पढ़ूंगी, जोहर में जो है 5 to 10 मसनून, और कुरानिक दुआएं 5 to 10 पढ़ूंगी, तो हो गया है 10 to 15 ये पर। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, हर नमाज के बाद आप 5-5 या 6-6 या 10-10 अगर आप प्लान करेंगे, सो दैट मीन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक की दुआएं आप कंप्लीट करेंगे, मतलब होल सेट ऑफ डे में आप जो है हर वो चीज मांगते हैं दैट इज देयर इन द दुआ बुक। तो पूरे चीजें नो प्लान आउट इन दैट वे गर्ल्स। तो वो प्लानिंग आप लोग करेंगे, सिटिंग डाउन एंड वर्किंग। और देखें तब ये चीजें ख्याल करें कि मेरा वक्त में ये टाइम में मैं ये कर रही हूँ। जब आप कुक कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सुन रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। और एल्स जिक्र करते जाएं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं, अस्तगफिरुल्लाह। कभी सेल में भी रखते हुए पढ़ते जाएं। जब आप सेल में रखेंगे तो घर के फैमिली मेंबर्स भी सुनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रखें या अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़े। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये रख दें, ये जिक्र ये रखें, आधे घंटे के लिए रखें। घर पे चलते फिरते बच्चे की जुबान पे आ जाएगा, सुनते सुनते उसकी जुबान पे आना शुरू हो जाएगा। सो ये हाफ ना रखें। उसके बाद क्योंकि ये जो है ना आसानी से आपको, नेट इज नॉट ए इशू, तो आराम से आप लोग रखें। दरूद का रख लें, दरूद इब्राहिम रखें, दरूद रखें, ये रखेंगे आप काम करते हुए, जिक्र करते हुए। एक चीज, एज अ मदर योर रोल इज नॉट ओनली योर सेल्फ, सिर्फ मैं नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द होल सेट ऑफ फैमिली। तो फैमिली के लिए करना है, वो बच्चों में बीज डालना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट मुझे साउंड से रखना है। मैं कुरान पढ़ूंगी, थोड़ा जोर से पढ़ूंगी, मेरे बच्चे सुनेंगे, तो उन लोग भी ऊंची आवाज में पढ़ना जरूरी है, सो दैट आई कैन सी व्हाट दे आर, हाउ दे आर डूइंग, आई कैन करेक्ट देम। छुप के पढ़े मत, छुप के अपने अपने रूम में। वो तिलावत, वो चीज, वो दुआएं वो अलग रहती है, बट एट द सेम टाइम टुगेदर एज अ टीम, एज अ टीम वी आर गोइंग टू लर्न। वो चीजें कभी ख्याल करे, because as a mother again it is our role that we need to inculcate these set of habits in our children। बच्चों को ये याद रहना जरूरी है कि मेरे अम्मी जो है रमजान के महीने में जो है ऐसा करते थे। when we are not there इन दिस वर्ल्ड, हमारे बच्चे हमें किस तरह याद करेंगे। रमजान का महीना आने से पहले अम्मी जो है शॉपिंग पूरा कर, आप बनेंगे एग्जाम्पल आपके औलाद के लिए। अम्मी शॉपिंग पूरा पहले ही कर देते और हमें बोल के रखते हैं कि शॉपिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, विल ट्राई टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग। अम्मी ये करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अम्मी जो है लंबा सिजदा करते और हमें सिखाते थे। आपकी हर वो बात बच्चा जो है अमल करना शुरू करेगा, एज लॉन्ग वी आर अलाइव दे मे और मे नॉट, लेकिन मौत के बाद जब अम्मी नहीं है तो डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह। तो एग्जाम्पल बनना है हमें हमारे औलाद के लिए, और बोलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कान में जो है ना हेडफोन रख लूंगी, मैं करते पढ़ लूंगी, मैं ये काम मत करे। व्हेन यू आर इन द हाउस, इट इज अ मंथ ऑफ रमजान, सो मेक श्योर द होल सेट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। जब आप लोग सभी लोग रेस्ट कर रहे, तो दोपहर में कुछ ना कुछ तफसीर लगा दें, काम करते हुए तफसीर लगाएं। बच्चा भी तफसीर सुनता है, घर वाले भी तफसीर सुनते हैं। मेक श्योर द फैमिली टुगेदर आर गोइंग टू डू दो सेट ऑफ थिंग्स। और आप जो है जब भी बच्चा आपको याद करेगा, उस रब के करीब जाएगा, दैट हैज टू बी देयर। मेरे अम्मी है तो शी लव्स कुकिंग, आपको देखना सर, बच्चा ये इमेजिन नहीं करता हमारे अम्मी हमेशा किचन में रहते, पसीने में किचन में काम करते करते। आपका बच्चा ये इमेजिन नहीं करना चाहिए कि अम्मी हमेशा पोछा करते रहते, झाड़ू सफाई सफाई काम। अम्मी को याद करते, हमारे अम्मी जो है नमाजें पढ़ते हैं, हमारे अम्मी जो है रोते ज्यादा हैं, दुआएं ज्यादा करते हैं, क्लासेस लेते हैं, क्लासेस में अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ घर के काम भी करते हैं। बट द मेजर चंक इज दैट वन, दैट इमेज दैट वी नीड टू क्रिएट इन आवर चिल्ड्रंस माइंड, सो दैट लाइक दे इंशाल्लाह फ्यूचर में वो लोग भी अपने माँ बाप से सीखेंगे एंड दे आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, चले इंशाल्लाह बस दुआ है बच्चों के लिए, खुद के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।